أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قابل احترام बुजुर्गान दीन, नौजवान इस्लामी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई इज़्ज़त माआब इस्लामी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई, शान व शौकत, इज़्ज़त व जलालत, मुक़ाम व मर्तबा, अज़मत व बुलंदी, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, उम्मत मोहम्मदिया में से होने का शर्फ अता फरमाया,
اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اپنی طرف سے دن و رات ہمارے لیے بنائے تاکہ دن میں ہم محنت کر سکیں، رات میں آرام کر سکیں، اور روزی کمانے کے بہترین وسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کیے تاکہ ہم حلال راستوں سے، حلال طریقوں سے کمائیں، کھائیں، اپنے بیوی بچوں کا اور والدین کا حق ادا کریں، اور اسی طرح اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں، جن نعمتوں کا میں اور آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل میں ہمیں عطا کی گئی، لہذا بے شمار و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزت مآب اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے وقت کا ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر جو ہمارے عناوین ہوتے ہیں وہ وقت کے حساب سے ہی ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے ہی اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، لہذا آج ایک اہم عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عنوان ہے مساجد اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ کیوں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس عنوان میں مساجد کا لفظ ہے۔ مساجد کا اور مسجد کا جہاں لفظ آتا ہے ہماری طبیعتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں اور ہمارے سوچ وہیں پر رک جاتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ مساجد سے جو رشتہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ رشتہ آج ہم میں نظر نہیں آتا۔ ہمارا وہ رشتہ مساجد سے نہیں ہے۔ یہ انصاف والی بات ہے کہ مساجد کے ساتھ ہم بالکل یتیمانہ سلوک کرتے ہیں۔ جس طرح یتیم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یسیر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس سے بھی بدتر سلوک ہمارا مسجدوں سے ہے۔ جبکہ مساجد ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں اس سے حیثیت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے محبوب ترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی بات کی گواہی دیتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 670 پر 1، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے محبوب ترین کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بدترین کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاولیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو میرا اور آپ کا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہیں اگر کوئی ہیں تو وہ مساجد ہیں، وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں میں اکثریت بلکہ 90% لوگ یہ کہتے ہیں
جو زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد پاکیزہ ہیں، مساجد مقدس ہیں، محترم ہیں، مساجد میں عبادتیں ہوتی ہیں، مساجد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مساجد فلاں فلاں کام کے لیے ہے، لیکن دل سے اس سے محبت نہیں کرتے۔ ہمیں کی اکثریت مساجد سے محبت نہیں کرتے، بلکہ زبانی دعوے تو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اصل محبت قابل قبول وہی محبت ہے جو دل سے کی جاتی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حسن و جمال کو دیکھنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ان کی مالداری کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا تقویٰ ہے، ان کے دلوں میں کتنی محبت ہے اللہ سے، رسول اللہ سے اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس بات کی گواہی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری ہائٹ کتنی ہے، تمہارا بدن کتنا موٹا، کتنا صحت مند ہے، نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب وہ دل اللہ رب العالمین کے پاس بڑے محبوب ترین دل مانے جائیں گے جن دلوں میں اللہ کے گھروں سے محبت جڑی ہوتی ہے، اور وہ دل اللہ رب العالمین کی نظر میں بدترین دل مانے جائیں گے جن دلوں میں اللہ کی مقدس گھروں سے محبت نہیں رہتی ہے۔ اب ہم جو زبان سے کہتے ہیں کہ مسجدیں ایسی ہیں، مسجدیں ویسی ہیں، مسجدوں میں یہ ہونا چاہیے، مسجدوں میں وہ ہونا چاہیے، لیکن دل سے مسجد سے محبت نہیں، دل سے مسجد سے محبت نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان ہمارے والد محترم، ہمارے ابا سب سے عزت والے، سب سے محبت والے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماں کی محبت اپنی جگہ، یہاں میں والد کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ باپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی حیات میں، اس کی زندگی میں اگر کوئی اولاد اسے ناراض ہے تو انتقال کے بعد تو دل میں کہیں نہ کہیں باپ کی محبت چھپی رہتی ہے۔ اور ہم میں کتنے بھائی ایسے ہیں انتقال کے بعد اپنے باپ کی دی گئی نشانی کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے والد محترم اپنی طرف سے ہمیں کوئی گاڑی دلائے اور والد کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم اس گاڑی کی کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس گاڑی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر گاڑی ہمیں نہ دلائے، والد صاحب کی خود ایک گاڑی ہے، وہ انتقال کر گئے تو ان کی گاڑی کی ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس پر منافع بھی ملنے والا ہو، نفع ملنے والا ہو، تب بھی ہم وہ گاڑی بیچنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک میرے باپ کی نشانی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے میرے باپ نہیں ہیں لیکن ان کی نشانی تو ہے۔ اس نشانی کو دیکھتے ہوئے میں میرے ابا کی یادوں کو تازہ کرتا رہوں گا۔ اس ارادے سے چھوٹی چھوٹی ہلکی سی غلطیوں پر بھی گاڑی کی اصلاح کرا لیتے ہیں، یعنی گاڑی کو اچھا سا اچھا انداز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ گاڑی میرے باپ کی بہترین گاڑی ہے، میرے باپ کی پسندیدہ گاڑی ہے، اس لیے اس کو چھوٹی خراش بھی آنے نہیں دیتے، اس میں چھوٹی کمی بھی آنے نہیں دیتے۔ تو جب والد محترم کی گاڑی سے اس قدر ہمیں محبت ہے تو پھر ان جگہوں سے محبت اس سے زیادہ ہونا چاہیے جن جگہوں سے اللہ کی محبت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، تو مسجدوں سے ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ مسجد میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو پورا کروں، اور مسجد میں کسی خدمت کی ضرورت ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں آگے بڑھ کر اس کو پورا کروں۔
یہ مسجدوں سے حقیقی محبت ہے میرے بھائیوں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں بالکل انصاف کے پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے جملوں سے میرے دوست میرے دشمن ہو جائیں اور میرے دشمن میرے دوست ہو جائیں، اور مسجدیں حقیقت میں بابرکت جگہیں ہوتی ہیں، یہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنی رحمتیں برکتیں لے کر مسجدوں میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے فرشتے مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دینے والا امام اتنا محترم نہیں کہ اللہ کے فرشتوں کو ہم خطبہ سنائیں، مسجد میں بیٹھے مصلی اتنے محترم نہیں کہ ان کے درمیان اللہ کے فرشتے بیٹھیں، پھر بھی اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں آپ کے درمیان اور خطبہ سنتے ہیں ہم گنہگاروں کا، تو کیا مطلب ہے؟ تو یہ مسجد سے محبت ہے، یہ مسجد سے محبت ہے جو فرشتے اس انداز میں کیا کرتے ہیں۔ اور صحیح احادیث میں یہ بات بھی بتائی گئی، مسجدوں میں جب کبھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں تو فرشتے انہیں اپنے سائے میں گھیر لیتے ہیں، ان لوگوں کو، اس محفل کو، اس مجلس کو اپنے پروں کے سائے میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں گھیر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے میں اور آپ کتنے سعادت مند لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم فرشتوں کے سائے میں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ مقام و مرتبہ مجھے اور آپ کو کیوں ملا؟ مسجد میں جمع ہونے کی وجہ سے ملا۔ مسجد میں جمع ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے سائے میں میں اور آپ گھیرے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، مساجد میں ہمارا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہمیں بغور نظر رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج مساجد کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، اللہ کی قسم ایسا سلوک غیر مسلم اپنی مندروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اور ہمارا سلوک ہماری مسجدوں کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے۔ مسجدیں جہاں ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایسی مساجد میں ہم سیاسی روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی مساجد میں ہم غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی مساجد میں ہم اپنا رعب و دبدبہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی مساجد میں ہم لوگ اللہ کے فیصلوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک عاجز انکساری اختیار کرنے والا مومن بندے کی یہ صفت ہوتی ہے، وہ باہر کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، باہر کتنا بڑا اس کا رعب و دبدبہ کیوں نہ ہو، جب وہ مسجد میں آ جائے تو وہ اللہ کا خادم ہوتا ہے، اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے۔ اور اسی ارادے سے مجھے اور آپ کو مسجد میں سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ارادے سے جب سجدہ کیا جاتا ہے تو وہی سجدہ قابل قبول ہے۔ اگر آدمی غرور و تکبر میں رعب و دبدبہ لے کر سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ رعب و دبدبہ کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے، غرور و تکبر کسی کی صفت ہے تو وہ میرے رب کی صفت ہے۔ یہ بندوں کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی بڑی اہمیت، بڑی عظمت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مساجد کی فضیلت بڑی اجاگر کی گئی ہے۔ صرف قرآن مجید میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ مساجد کا تذکرہ اشارتاً کنایتاً صراحتاً 28 مرتبہ کیا گیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 28 ٹائمز، 28 مرتبہ، بسپر 8 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں اتنے مرتبہ کیا گیا ہو، آپ تھوڑا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسجدوں سے ہماری محبت، حقیقی محبت ہونا چاہیے۔
آج مسجدوں سے حقیقی ماں والا سلوک ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارا جو سلوک آج ہماری مسجدوں سے ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اتنا برا سلوک ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، احادیث کے ذخیرے میں مسجد کی بڑی اہمیتیں، بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور پیدل مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، پیدل آتا ہے، تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب حدیث میں بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، اس کے ایک قدم کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف، اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور وہی شخص مسجد میں جب داخل ہوتا ہے، اگر یہ سب سے پہلے آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا آفر رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی آفر ہے، تیسرے نمبر پر جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی آفر ہے۔ دیکھیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہی تمہیں اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے پر آپ کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا نہ کر لے۔ سبحان اللہ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر تم اس جگہ بیٹھے رہو گے اور انتظار کرتے رہو گے فرض نماز کا، تو اس درمیان بھی تمہیں نماز کی حالت میں رہنے کا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد میں آدمی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظہ اجر و ثواب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ مسجد کی شان و شوکت ہے، مسجد کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، جب فرض نماز میں تم آگے بڑھتے ہو، پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے الگ اجر و ثواب، زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ دوسرے صف کی فضیلت، تیسرے صف کی فضیلت، اور پھر آگے آگے اسے آگے صفیں بڑھتی جائیں گی، فضیلت اجر و ثواب میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ لہذا مسجد میں جس قدر تم آگے رہو گے اس قدر اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرض نماز کا ثواب بھی آپ کو کتنے گنا مل رہا ہے؟ 25 گنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 27 گنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ایک نماز یہاں ادا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کو 20 پر 5 مرتبہ مزید نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یوں ہی دے رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ فرض نماز کے بعد فارغ ہو گئے، پھر سنن کا مسئلہ آیا، آپ سنت سے فارغ ہوتے ہیں، سنت کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے۔ جو شخص دن میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے۔ اب دیکھیے، مسجد سے جڑا ہوا یہ کام ہے، آپ مسجد میں سنن و نوافل ادا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں محل کے انتظام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں، نکلتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہوئے نکلیں گے، آپ کو اجر و ثواب۔ دیکھیے، آپ کا دایاں قدم مسجد میں داخل ہونے سے لے کر آپ کا بایاں قدم مسجد سے باہر جانے تک آپ اجر و ثواب میں رہتے ہیں۔ یہ مسجد کی اہمیت و فضیلت ہے، مسجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور مسجد جانے کا ارادہ جب آدمی کرتا ہے، ابھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا، مسجد جانے کا صرف اس نے ارادہ کیا، اس کے ارادے پر بھی اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اجر و ثواب میرے بھائیوں۔ تو مسجد کی یہ اہمیت، یہ فضیلت بیان کی گئی۔ تو ایسی مقدس جگہ کو ہم کس انداز میں پیش آنا ہے، ایسی مسجدوں میں ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، مختصر طائرانہ اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، مساجد سے ہماری کچھ ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ میرے موضوع کا دوسرا پہلو ہے۔ موضوع 2 باتوں پر مشتمل ہے، عنوان 2 باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے مساجد، اب تک ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور موضوع کا عنوان کا دوسرا پہلو ہے اس کی ذمہ داریاں۔
مسلمانوں کے اوپر مساجد کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے متعلق جب ہم گفتگو کریں گے تب ہمارا عنوان مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسجد سے متعلق ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، مسجد آنے کا جب ہم ارادہ کریں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، دکان سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے، راستے میں دعائیں کرتے ہوئے آئیں۔ بعض سلف صالحین کا یہ عمل اتنا زیادہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مسجد کے لیے جب ہم آتے ہیں اور راستے میں جو دعائیں پڑھ کر آتے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، آج ہم کتنی پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کی طرف آتے ہوئے اپنی پریشانیوں کی شکایت اللہ سے کرتے ہوئے آئیں، اپنے مناجات، اپنے حاجات اللہ رب العالمین سے کرتے ہوئے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری پریشانیوں کو حل نہیں فرمائے گا؟ ضرور حل فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی بات، مسجد کی طرف آنے کا ارادہ ہم میں مضبوط ہونا چاہیے اور آتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ارادہ ایسا کہ ہر نماز کے ساتھ ہمارا ارادہ جڑا ہوا ہو، یعنی مسجد جانے کا ارادہ ہمارا کثرت سے ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم ارادہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا زیادہ ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ دلیل جس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا جن 7 خوش قسمت لوگوں کو روز محشر عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، یعنی ایسا دن ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، سورج انسان کے قریب ہوگا اور انسان برہنہ ہوگا، اور سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے حالت میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگوں کی نظریں ڈھونڈتی رہیں گی، چھوٹا سا سایہ مل جائے جس میں میں اپنا سر چھپا لوں، اپنا بدن کا فلاں حصہ چھپا لوں۔ اس میں تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سختی زیادہ ہو رہی ہے، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، یہ سوچ کر ہماری نگاہیں سائے کو تلاش کرتی رہیں گی، لیکن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک بہترین سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ ہوگا، سکون و اطمینان والا سایہ ہوگا، اور ایسے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کے پنکھے سے، مسجد کے جھومر سے اس کا دل لٹک جانا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے ابھی اس نے فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ ظہر کا وقت کب ہو اور میں مسجد کب جاؤں، اللہ کے سامنے کب سجدہ کروں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہوا کہ نہیں، عصر کی فکر شروع ہو گئی، عصر سے فارغ ہوا کہ نہیں، مغرب کی فکر شروع ہو گئی، مغرب ہوئی کہ نہیں، عشاء کی فکر شروع ہو گئی، عشاء پڑھ کر بستر پر سو رہا ہے اور دل میں یہ تڑپ ہے کہ فجر کب ہوگی، مؤذن اذان کب دے گا، صدائیں کب میرے کان میں گونجیں گی، اور میں کب اپنی نیند سے بیدار ہوں گا اور اپنی چادر کو اتار پھینکوں گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، گرچہ کہ میری طبیعت نہ چاہے، میں اللہ کے حضور کب حاضر ہوں گا۔ کیا فجر کی نماز پڑھنے کا موقع مجھے ملے گا، یا اسی بستر پر ملک الموت آ کر میری روح قبض کرے گا؟ اے ارادہ لے کر جو بندہ سوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ارادہ اس طرح ہونا چاہیے۔ ابھی آپ جمعہ پڑھ کر گئے، آپ کو عصر کی فکر ہونا چاہیے۔ جمعہ پڑھ کر نکلنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے نکلو کہ میں عصر کی نماز کو حاضر ہوں گا، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کرتا ہے، تمہارے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ انتظام کرتا ہے تاکہ تم عصر کو پہنچ جاؤ۔ بدقسمتی یہ ہے، شکایت یہ ہے، ہم جمعہ کب ختم ہوتی ہے وہ انتظار کرتے ہیں، جمعہ کب ختم ہوتی ہے وہ انتظار کرتے ہیں، اور جمعہ سے جب ہمارا چھٹکارا ہو جائے،
اللہ کی قسم بعض بدقسمت لوگ ایسے ہیں پھر اگلے جمعہ کو ہی ان کو خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے، خوش قسمتی انہیں اگلے جمعہ کو نصیب ہوتی ہے، درمیان میں کچھ نہیں، درمیان میں وہ آدمی اجر و ثواب سے محروم، اجر و ثواب سے ناکارہ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو کیا میں اور آپ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے۔ اگر نہیں چاہتے ہیں تو جمعہ پڑھ کر نکلنے سے پہلے عصر کو آنے کا ارادہ کر کے جانا چاہیے، اور عصر پڑھ کر نکلنے سے پہلے مغرب کو آنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کے سائے جگہ نصیب ہوگی میرے بھائیوں۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ مسجد سے متعلق دوسری ذمہ داری وہ یہ ہے، مساجد میں آنے کے بعد ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں، ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں میرے بھائیوں۔ ادب و احترام کا مطلب یہ کہ ہماری آوازیں بازاروں میں گونج سکتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بلند آواز کا مالک ضرور بنایا ہے، لیکن مسجدوں میں یہ آواز ہماری بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ادب و احترام کا مطلب یہ کہ ہم بالکل خاموشی کے ساتھ مسجد میں رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ بنے۔ یہاں پر آ کر ہم نہ آواز کریں، زور سے بات نہ کریں، کسی کو غصہ نہ کریں، کسی کو نہ پکاریں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، کسی کو نہ جھڑکیں، بالکل ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس ضمن میں وہ حدیث، وہ بات، وہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ مسجد میں موجود تھے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک دو لوگ مسجد میں شریک ہوئے، مسجد میں حاضر ہوئے، اور یہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بڑی محبت سے بلائے اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم ہو گیا کہ یہ مدینے کے تو رہنے والے نہیں ہیں، اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا خیال کرتے، ادب و احترام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ یہ مدینے کے لوگ نہیں ہیں بلکہ باہر کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہم طائف کی سرزمین سے آئے ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں، طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان دونوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ بھائی مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، آپ مسجدوں میں آوازیں بلند کرتے ہو، اس طرح نہ کرو۔ اگر تم مدینہ کے رہتے، طائف کے نہیں بلکہ یہاں والے ہوتے تو میں ضرور تم دونوں کو سزا دیتا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تم دونوں اگر یہاں کے ہوتے، یہاں کے باشندے ہوتے، میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم طائف کے رہنے والے ہو، گویا کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ تو مہمان نوازی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ادب کے ساتھ ان کو نصیحت فرمائی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام کا ادب و احترام، صحابہ کرام کا مسجد میں آنے کے بعد جو سلوک تھا وہ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات کسی کے لیے بھی ہو، میرے لیے بھی ہو، اگر مسجد میں آ کر میں ناحق کسی کے اوپر چیختا چلاتا ہوں، اللہ کی قسم میں مسجد کا بے ادبی بن جاؤں گا، ادب کرنے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ لہٰذا اس بات پر غور و فکر کریں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اپنی زبانوں پر، اپنے ہونٹوں پر تالے لگا لیں، اپنے گلے کو بند رکھیں۔ ہاں ضرورت پڑنے پر آپ کو بات کرنے کی شریعت میں بالکل اجازت ہے، لیکن ادب کے دائرے میں ہو کر بات کریں، ادب کے دائرے میں ہو کر بات کریں۔ تیسری ذمہ داری مساجد سے متعلق وہ یہ ہے کہ مساجد کے چیزوں کا خیال کرنا، مساجد کے چیزوں کا خیال کرنا۔ میرے بھائیوں، مساجد ہمارے لیے کتنے انتظام فرماتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ میں اس ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ساری مساجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ کتنے انتظامات اس میں ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد مصلی آرام سے، اطمینان سے نماز پڑھیں۔
اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، لہٰذا ان کے لیے پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، اے سی کا انتظام ہوتا ہے، بہترین نرم نرم قالین کا انتظام ہوتا ہے، اور جو ضعیف العمر والے لوگ آتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ آتے ہیں، مجبور قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے، اور الگ سے انفرادی طور پر نماز پڑھنا چاہے ان کے لیے ستروں کا اہتمام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کرنٹ کا مسئلہ، پنکھوں کا مسئلہ، یہاں تک کہ پانی کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں مساجد آپ کے لیے انتظام کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے انتظام کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو لائٹ فین کے ساتھ انصاف وانا سلوک کریں، ان کے ساتھ غیر انصافانہ حرکت نہ کریں۔ مطلب یہ ہے آپ کو، آپ کے دل میں اگر یہ کھٹکتا ہے کہ ایسے وقت میں پنکھا چلاؤں تو میرے دوسرے مسلم بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، تو قطعاً آپ پنکھا نہ چلائیں۔ گرچہ کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کی فکر میں اپنے آپ کو برداشت کر لیں، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ غلط مطلب نہ لے کہ شاید مولانا مسجد کی کرنٹ بل بچانے والی بات کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے لال بہت ہیں، اللہ کے پیارے بہت ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے آپ جیسے لوگ بہت ہیں۔ مسجد کے کرنٹ بل سے خوف کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لیے یہاں عبادتیں ہو رہی ہیں وہ اللہ اس کرنٹ بل کا انتظام کرنے والا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر ہمیں غور و فکر اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے مصلی کو تکلیف نہ ہو۔ بالخصوص پنکھا اور اے سی کے مسئلے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے، ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہے، اس کے باوجود ہم 2-2 3-3 پنکھے چلا دیتے ہیں۔ یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ میں ذمہ داروں کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں انصاف والی بات کر رہا ہوں۔ اس سے کوئی مجھے کچھ بھی کہہ لے، میرے بھائیو، اسلام کا مزاج کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، اسراف سے منع کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا، ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے ایسیاں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ایسیاں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کی جو کرنٹ بل آپ کو آنے والی ہے، اس کا جواب کیا تم اللہ کے پاس دو گے؟ آدھا گھنٹہ پہلے ابھی مسجد میں ایک بھی مصلی نہیں آیا، مسجد میں ایک بھی ابھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ایسے وقت میں ہم ایسیاں چلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہمارے لوگوں کا بھی مزاج دیکھیے، جہاں جتنا ٹھنڈا رہے گا، جہاں جتنا یہ زیادہ اے سی رہے گی، وہاں ہم نماز کو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں آپ کو اتنی ٹھنڈک چاہیے تو آخرت میں جہنم کی گرمی بھی سے تو سوچو۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسیاں چلانا غلط نہیں ہے، مسجد میں اے سی لگانا غلط نہیں ہے، غلطی اس بات پر ہے کہ ہم اس کا استعمال غلط انداز سے کرتے ہیں، اس کا استعمال غلط سلوکانہ طور پر کرتے ہیں، اس کے ساتھ انصاف کا طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے دکان ہوں، جہاں پر اسراف خرچ کیا جائے گا اس کے بارے میں مسجد کے ذمہ دار اللہ کے پاس جواب دیں گے، اس کے سلسلے میں مسجد کے مصلی اللہ کے پاس سوال کا جواب دیں گے، یعنی اللہ کے سوال کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ لہذا مسجد کے چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص وضو خانے کی میں بات کروں، وضو خانے میں ہوتا کیا ہے، ہمیں ایک ڈبے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وضو کے لیے، اور ہم بہاتے کتنا ہیں؟ ایک بالٹی پانی، یعنی ایک بکیٹ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں، نل اتنا تیز کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمارے وضو کے ساتھ بازو والوں کا بھی وضو ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ پانی بازو والوں کو بھی پڑتا رہتا ہے، اور وہ بیچارہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے روب و دبدبے سے ڈر کر، آپ کی زبان سے ڈر کر، آپ کی غلط حرکتوں سے ڈر کر وہ کچھ نہیں کہتا، اللہ کی قسم وہ بھائی کچھ نہیں کہتا۔ اگر کہتا ہے تو پھر تم فوراً اس سے ساتھ بحث و مباحثے پر اتر جاتے ہو۔ وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایسے بھائی کے ساتھ کیوں بحث کروں، اس سے کیوں بحث کروں، جانے دو،
جانے دو، یہ سوچ کر وہ بندہ صبر کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں دو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ایک پانی کا اسراف ہو رہا ہے، پانی فضول استعمال کیا جا رہا ہے، دوسرا ہمارے بازو والے بھائی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وضو کے بہانے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام کا مزاج نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں پر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو میں نے مثال کے طور پر رکھا ہے، لائٹ کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ اور دیگر مسائل، اس طرح کی ہر چیز جو مسجد سے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم بالکل نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، اسراف فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، مساجد سے متعلق چوتھی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ وہ یہ بنتی ہے کہ بسا اوقات کچھ اختلافی مسائل مساجد میں ہوتے ہیں، اختلافی پہلو مسجد میں ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھائی کسی کو کچھ کہہ دیا اور فوراً وہ بھائی کا مزاج گرم ہے، وہ لڑائی جھگڑے پر اتر جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، مساجد کی ذمہ داریوں میں ہمیں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ادب و احترام کا خیال کرنا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے لیے مسجد میں اختلاف نہ کریں۔ مساجد عبادت کے لیے ہیں، اختلافات کے لیے ہرگز نہیں ہیں، اختلافات کے لیے ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اختلاف کرنا ہے، اللہ کے لیے مسجد کے باہر پہنچیں اور ادب کے دائرے میں ہو کر اختلاف کریں، ادب کے دائرے میں ہو کر بحث و مباحثہ کریں۔ وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ انصاف والی بات معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ بڑا دل کر بحث و مباحثہ نہیں کرتا ہے، اختلاف نہیں کرتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر ہے مسجد کے ادب و احترام پر، اور دوسرا اجر ہے، دوسرا ثواب ہے صبر کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرنے پر۔ سبحان اللہ، اسلام کا ہر عمل اجر و ثواب سے جڑا ہوا ہے میرے بھائیوں، مسجد کا ہر کام اجر و ثواب سے جڑا ہوا ہے، لہذا ان باتوں کو غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا تعلق سورۃ التوبہ سے ہے، آیت نمبر 18 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 میں یہ بیان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ کی مسجد کو اللہ کی مساجد کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، جس نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور وقت مقررہ پر نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کیا، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے وہ نہیں ڈرتا ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلا پیغام جو سنایا وہ یہ کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مساجد سے متعلق جو ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں ان میں ہماری پانچویں اور آخری ذمہ داری یہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے یہ آخری ذمہ داری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کہ ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے، آباد کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان وقت مقررہ پر مسجد کو حاضری دیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ یہ مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور جہاں عبادتوں سے، ذکر و اذکار سے، اپنے اخلاقیات سے، اپنے معاملات سے مساجد کو آباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہیں پر مساجد کو آباد اس انداز میں بھی کرنا ہے کہ ہمارے تعاون کے ذریعے مساجد کو آباد کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مساجد کے ساتھ ہمارا تعاون بالکل نہیں ہوتا، ہمارا تعاون بالکل نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ موجودہ دور میں جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا ضروری کہ ہم اپنے گھر کے کاغذات کو ایک دم اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو مضبوط بنا لیتے ہیں، پکے ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے اوپر یہ ہے
کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں. اور کیسے آباد کریں؟ آج دیکھیے غیر مسلم کے نظر میں مسجد کیا ہے. آپ ان کے سامنے ایک سوال رکھو، مسجد کیا ہے؟ تو وہ غیر مسلم بھائی جواب کیا دے گا؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور ہمیں بھی یہی بات معلوم ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یعنی مسجد ہماری نظر میں بھی کیا ہے؟ جہاں میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ مسجد اسلام کا مرکز ہوتی تھی. مساجد سے بیواؤں کی مدد کی جاتی تھی، یتیموں کا سہارا بنایا جاتا تھا، مساجد سے یتیموں کی مدد کی جاتی تھی، مساجد سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، مساجد سے اختلافی مسائل میں فیصلے کیے جاتے تھے، مساجد سے غریب بچیوں کی شادیاں کی جاتی تھیں، مساجد سے کیا کچھ نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں. آج ہمارے درمیان مسجدیں کیا ہے؟ صرف عبادت کے لیے ہیں. تو غیر مسلم سے جب ہم پوچھیں گے تو غیر مسلم بھائی یہی کہے گا کہ مسجد جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا تشدد رکھنے والے، شدت پسند غیر مسلم سے، یعنی حسد رکھنے والا، عصبیت رکھنے والا غیر مسلم سے اگر سوال کریں گے، نفرت بھرے دل والے غیر مسلم سے سوال کریں گے، وہ کہے گا کہ مسجد جہاں سے 5 وقت اذان دے کر دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسجد جہاں لوگ نماز پڑھ کر لاؤڈ اسپیکر قرآن لگا دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر نماز پڑھاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. تو یہ ایک شدت پسند کا جواب ہوتا ہے. بلکہ میرے بھائیوں، مساجد ہماری نظر میں کیسی ہونی چاہیے؟ ایک جائزہ آپ اس سے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر نیک کام مسجد کی طرف سے کیا جاتا تھا، ہر نیک کام. لہذا کیا ہی اچھا ہوتا آج ہماری مساجد کی طرف سے بھی یہ کام کیے جائیں، ہماری مساجد کی طرف سے بھی یہ کام کیے جائیں. یہاں دیکھیے میرے بھائیوں، یہاں مساجد سے اگر یہ خدمت ہمیں لینی ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، تو 2 لوگوں پر یہ بات جڑی ہوئی ہے، اور دونوں کا اللہ رب العالمین سے ڈر اپنے دلوں میں ہونا ضروری ہے. وہ 2 کون ہیں؟ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلی قسم کے لوگ مسجد کے ذمہ دار ہیں، دوسرے قسم کے لوگ مسجد کے مصلی ہیں. یہ 2 جب اکٹھے ہوتے ہیں اور مسجد کے ذمہ داروں میں بھی اللہ کا ڈر ہو، مسجد کے مصلیوں میں بھی اللہ کا ڈر ہو، تب جا کر مساجد سے وہ کام ہوں گے جو کام اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جو کام صحابہ کرام نے اپنی مسجدوں سے کر کے دکھایا ہے. اگر ذمہ داروں میں اللہ کا ڈر نہیں، مصلیوں میں اللہ کا ڈر ہے، تب بھی بات نہیں بنے گی. مصلیوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ذمہ داروں میں اللہ کا ڈر ہے، تب بھی یہ بات نہیں بنے گی. شرط یہ کہ ذمہ داروں میں بھی اللہ کا ڈر ہو، مصلیوں میں بھی اللہ کا ڈر ہو، تب جا کر مساجد سے ایک انقلاب ہم پیدا کر سکتے ہیں.